علیکم. سیاہ کنورسیشن کے ساتھ ندیم الحق حاضر ہے. آج بات کرتے ہیں ون کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ. میرے ساتھ ہیں سندھو صاحب جو پہلے بھی آ چکے ہیں اس پہ، پر وہ ہیں سی ڈی اے کے چیف ڈیولپمنٹ آفیسر، ریٹائر ہو گئے ہیں، پر وہ ماشاء اللہ واز ان چارج آف سی ڈی اے پلاننگ. آج ان سے سنیں ون کانسٹیٹیوشن ایونیو کے بارے میں. یہ ایک بہت بڑی ایڈمنسٹریٹو فیلئر ہے. یہ گالیاں دے رہے ہیں لوگوں کو، بالکل ضرور دیں، پر یہ ہو نہیں سکتا تھا بغیر حکومت کے. تو حکومت اپنے ہاتھ سے اپنے پاس سے بات باہر نکال رہی ہے، لوگوں کو گالیاں دے رہی ہے. بٹ سی ڈی اے اس میں ملوث تھا. جج صاحب نے بھی اس کو روکا کیوں اتنے سال. سپریم کورٹ نے ڈیسیجن دے دی اس کے فیور میں، ہائی کورٹ کے جج نے کہا نہیں. یہ نظام کیا ہے؟ اس نظام کی ذرا بات کریں اور آپ لوگ بھی سب بات کریں، سمجھیں یہ کیا ہے. میں آخر میں ایک اور چیز پہ آ جائے جو میرے بڑے دل کو لگتی ہے کہ جی میں بیٹھا ہوں ون کانسٹیٹیوشن ایونیو سر، دبئی میں، ایک بلڈنگ دھڑا دھڑ بلڈنگیں بنتی ہیں، جیسے میں نے کہا روز بن جاتی ہیں. انہوں نے جی ایسا نظام بنایا ہوا ہے، بلکہ مجھے یاد ہے کہ ایک بندہ گیا تھا، مجھے اس نے بتایا بھی کہ اس نے کہا میں جا کے بلڈنگ بنانا چاہتا ہوں، امیر آدمی تھا. انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، آ جائے، یہ دفتر ہے، یہ سامنے پلاٹ ہے، یہ پلانز ہے، بالکل ٹھیک. آپ بنا لیں، ٹھیک ہے. اور یہی ساتھ ہی آپ کو لون بھی مل جائے گا، سب کچھ تیار ہے. صرف یس، شرط یہ ہے آپ نے 2 سال میں کمپلیٹ کر کے دینی ہے، ایک ہائی رائز ایگزیکٹلی. بلڈنگ، ٹھیک ہے. آپ کمپلیٹ نہیں کریں گے تو ہم چھین لیں گے آپ سے پلاٹ واپس، جی ٹھیک ہے. آپ بنائیں، ٹھیک ہے. اب نظام بنا دیا انہوں نے. اب مجھے بتائیے سینٹورس کو میرا خیال 15 سال لگ گیا بنتے بنتے، جھگڑے بھی ہوئے، لڑائیاں بھی ہوئی. سر. ون کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ مطلب پتہ نہیں کتنے، اگین 10-15 سال لگ گئے بنتے بنتے، ٹھیک ہے. اور پھر اب آدھی بلڈنگ بنی ہوئی، آدھی نہیں بنی ہوئی، ٹھیک ہے. نیچے سر. میں دیکھ رہا ہوں یہاں کچھ ٹوٹا ہوا ہے، کچھ یہ ہے. بلڈنگ جناب اب سی ڈی اے کے پاس واپس چلی گئی ہے. اتنا بڑا سائن لگا ہوا یہ بلڈنگ سی ڈی اے کی ہے. مجھے پلیز اس کی سٹوری بتا دیجیے، یہ کیا ہے؟ جی، پہلی بات تو سر میں دبئی سے صرف ایک بات آپ کو بتا دوں. میں ہاں، بات ہوں ادھر ہاں، دبئی میں جتنی ریئل اسٹیٹ ہے وہاں پہ ریرا بنی ہوئی ہے. ہاں. اب نہیں، یہاں ہم نے ریرا بن جائے گا تو اس پہ بھی بابو لگ جائے گا، پھر وہ اپنے ہاں پلاٹ میں شروع کر دے نہیں گا. لگ چکا ہے سر. میں یہی تو آپ کو عرض کرنے لگا ہوں. ادھر انہوں نے کہا کہ ہم نے ریرا بنانی ہے. انہوں نے ساتھ بورڈ ممبر کے لیے ریرا کے اپلیکیشنز مانگی. میں بھی شارٹ لسٹ ہوا اس کے لیے. کوئی 2 مہینے بعد پتا چلا کہ جی کوئی نہیں، ہم نے رکھنا. ڈپٹی سیکرٹری کو چارج دے دیا ہے ایک ممبر کا. آج تک سر 6 سال میں کسی نے پوچھا ہے وہ ریرا کدھر ہے؟ یہ اور تو وہ لوگ اس کا ریریم چارج کر رہے ہیں. بالکل اچھا صحیح. اب آ جائیں سر، یہ جو آپ نے ٹائملی کمپلیشن یہ ریرا کے کام ہوتے ہیں. اچھا اب آ جائیں سر 15 کانسٹیٹیوشن سال بن کیوں پہ. لگے؟ اتنی بلڈنگ کو 15 سال کیسے لگتے ہیں؟ میں سر آپ ہم کو دنیا پھرتے ہیں، ٹھا بلڈنگیں بنتی ہیں. سر بات یہ کہ جب بدنیتی ہو اداروں میں بھی اور بنانے والے میں بھی، یہ دونوں کی بدنیتی سی. سر دیکھیں اور یہ عدالتیں کیوں بیسیکلی بیچ میں کود جاتی ہیں؟ عدالتیں کیوں کود جاتی ہیں؟ میں سر اس لیے میں کانٹمپٹ نہیں لگوانا چاہتا، ورنہ میں بڑی اندر کی باتیں آپ کو نہیں، کوئی بتاؤں. کنٹمپٹ کی بات نہیں ہے، بتائیے. یہ اوکے، تو کھل کے بات میں آتا ہوں بتائیے. سر، میں ہاں، آتا ہوں. میں بالکل آپ کو پوری 5 منٹ میں پوری ہم سٹوری کون سی سنا دیتا کنٹمپٹ ہوں. کی بات کر رہے ہیں؟ ہم تو بات کر رہے جی ہیں جو بات ہو چکی ہے. اچھا. ماضی کی بات پہ کوئی کنٹمپٹ نہیں ہوتا، آگے کی اوکے بات پہ ہوتا. اچھا سر، بات یہ ہے کہ پہلی بات تو ادھر یہ سائٹ تھی بیسیکلی 7 اسٹار ہوٹل کی. اچھا. یہ سر اسلام آباد کے 5 زونز ہیں، جس میں ایک زون ہے زون 3، یا ہم اس کو مارگلا ہلز نیشنل پارک ایریا کہتے ہیں. اس میں یہ پروویژن ہے کہ جی آپ ہوٹل ریکریشن ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں. یہ سر آصف علی زرداری صاحب کے خلاف جو پہلا ریفرنس بنا تھا ماسٹر پلان کی وائلیشن کا بنا تھا، جب 88 والی گورنمنٹ ان کی گئی ہے. اس کے بعد یہ کیبنٹ میں گیا، کیبنٹ نے اس کو ریگولرائز کر دیا کہ ہوٹل آپ بنا لیں. تو بیسیکلی یہ جو ون کانسٹیٹیوشن ہے یہ ہوٹل کا پلاٹ ہے، اور یہ بیچا بھی ہوٹل کے لیے گیا تھا. اب جو صاحب تھے جنہوں نے یہ خریدا، انہوں نے فیملی سویٹس کے نام پہ، جس کو پریزیڈنشل سویٹس کہتے ہیں ہوٹلز کے اندر، اس کے نام پہ انہوں نے یہ فلیٹس بنا لیے، اپارٹمنٹس بنا لیے. سی ڈی اے نے نوٹس دینے شروع کر دیے، بلڈنگ روک گئی، کورٹ میں چلے گئے.
اب سر ایک سٹیج پہ آ کے یہ کورٹ میں چلا، کورٹ میں سی ڈی نے یہی سٹینڈ لیا کہ جی یہ اپارٹمنٹ نہیں بن سکتے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک بلیک ڈاٹ چھوڑ دیا، گرے ڈاٹ چھوڑ دیا کہ سی ڈی کے لوگوں نے یہ بننے کیوں دیے، کدھر تھے یہ لوگ. پھر ایک رجیم ایسی آئی جس نے پیسے لے کے ان کو ریگولرائز کرنے کی کوشش کی. پھر اس میں سر بہت بڑے بڑے لوگوں نے فلیٹس خرید لیے، لہذا وہاں سے پھر یہ ان کو تھوڑا سا ریلیف مل گیا کورٹ سے. بہت سے معزز جج صاحبان کے بھی اپارٹمنٹس ہیں ادھر. اب میرا خیال ہے سپریم کورٹ نے فائنلی فیصلہ دیا تو پھر اب یہ بلڈنگ آ گئی ہے سی ڈی اے کے پاس. اب سی ڈی اے جو ہے اس کا طریقہ کار یہ ہے، ایک ہم نے مارگلا ٹاور گرا تھا سر ادھر مجھے یاد ہے ارتھکویک میں اس کا تھا کہ لوگوں کو کیسے کمپنسیٹ کیا جائے. سی ڈی اے نے بڑا اچھا فیصلہ لیا تھا سر کہ سی ڈی اے نے ان تمام لوگوں کو کمپنسیٹ کیا. اب اس کیس میں سی ڈی اے کو یہ کرنا ہے کہ نمبر 1 کہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ اپارٹمنٹس لوگوں کے انویسٹمنٹ انوالو ہو گئی ہے تو سی ڈی اے کو اپنے ریگولیشن میں فوری چینج کرنی چاہیے، اس کو ایک لیگل ایمبٹ میں لے کے آئیں اور اس بلڈنگ کو پرپز بلٹ اپارٹمنٹ بلڈنگز میں کنورٹ کیا جائے. اور جو لوگ بنے ہیں اب باقی اپارٹمنٹس کو ایک میکانزم، ایک کوئی کمیٹی بنا کے اس کو ڈسپوز کرے اور اس کی مینٹیننس کے لیے سب سے ضروری اس کا کمپلیشن ٹائم، اس کا پرپز، ان چیزوں کو کلیئرلی ڈیفائن کریں اور سب سے بڑی بات اس کی مینجمنٹ اور مینٹیننس جو ہے نا اس کے لیے میکانزم ڈیوائز کریں. میں کل پتہ کر کے آیا ہوں اس کی مینجمنٹ جھگڑے پڑے رہے ہیں، اس کی مینجمنٹ بابو انوالو ہو گئے، اس کی مینجمنٹ میں پھر کوئی کمیٹی بنتی ہے، پھر کوئی آ جاتا ہے، پھر یار جھگڑے ڈالے ہوئے. نیچے ایک شاپنگ مال ہے، شاپنگ مال بن نہیں رہا، وہ ضائع ہو رہا ہے. دیکھیے ایک اور بلڈنگ بننی تھی وہ بن نہیں رہی، پورا کمپلیکس آپ کا ضائع ہو رہا ہے. دیکھیے میں ایز این اکانومسٹ سوچتا ہوں میں یہ جب بلڈنگ بن گئی ہے یہ قوم کا سرمایہ ہے، اس وقت اس میں لوگوں کی نوکریاں لگی ہوئی ہیں، اس میں لوگ رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے. اب اس کے ساتھ اور اگر شاپنگ مال بن جاتا ہے لوگوں کی نوکری لگ جاتی ہے. اس ملک میں لوگ بھوکے پھر رہے ہیں، نوکری نہیں مل رہی، آپ ان کو نوکری لگنے دیں. اچھا سی ڈی اے کو اگر یہی تکلیف ہے کہ صرف بلڈنگ کا کیریکٹر چینج نہیں ہو سکتا، یار یہ تو ایک بائیں ہاتھ کا کام ہے، آپ کر دیں چینج. سر میں نے آپ کو عرض کی تھی کہ ریگولیشن سی ڈی اے کی اتھارٹی ہے، شروع میں میں نے کہا تھا وہ تو 1 منٹ میں ہو جائے گا چینج، وہ تو صرف سی ڈی اے کے چیئرمین نے سائن کرنا، ختم ہوگی بات، ٹھیک ہے نا. اب سر اس میں سی ڈی اے چیئرمین اور بورڈ ممبر کا فائدہ ہے کہ ہر میٹنگ کا 2 لاکھ روپیہ لیتے ہیں. یہ ماشاء اللہ ہر میٹنگ کا 2 لاکھ روپیہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مطلب اپنے دفتر میں میٹنگ ہو رہی ہے، باہر جانا بھی کہیں نہیں. میں نے اس پہ فیل آؤٹ کیا تھا کہ اللہ کے بندو اس کی تنخواہ لیتے ہو پھر یہ اور رجیم کی چیز کا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا تو مجھے یہ بات بتائیے کہ یہ جو چیز 15 سال سے چل رہی ہے اور ابھی تک چلی جا رہی ہے، میں دیکھتا ہوں، دیکھیں بات سنیں، پوری دنیا میں ڈسپیوٹس ہوتے ہیں، پہلا پاکستان واحد ملک نہیں ہے، پوری دنیا میں ڈسپیوٹس ہوتے ہیں، بلڈرز کے ساتھ ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے. طریقہ کار ہے اس کو ہینڈل کرنے کا، آپ طریقہ کرتے ہیں ویلیو نکالنے کے لیے. اور دوسری چیز یہ جو ہے سی ڈی کو کمپنسیشن مرگلہ ہل کی دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بالکل غلط بات ہے. آپ بلڈنگ میں جو پوری دنیا میں سندھو صاحب آپ جب باہر جاتے ہیں آپ دیکھتے ہیں ایلیویٹر میں چلتے ہیں تو پہلی چیز کیا دیکھتے ہیں؟ ایک انشورنس سرٹیفکیٹ لگا ہوتا ہے، بالکل صاحب، ٹھیک ہے نا. بالکل اس میں چپکا ہوتا ہے بیچ میں. انشورنس سرٹیفکیٹ وہ سب کام ختم ہو گیا، بیچ میں کسی کو انوالو کرنے کی ضرورت ہی نہیں. انشورنس والا پیسے دے گا، ٹھیک ہے، یا انشورنس والا انشور کرے گا کہ بلڈنگ کے ریگولیشنز ٹھیک ہے. آپ وہ نظام بنانا نہیں چاہتے اور بابو کو بیچ میں رکھنا چاہتے ہیں یہ، اور پھر جاتے ہیں. میں اگر جج ہوتا تو میں سیدھا سی ڈی اے کو جھاڑتا. پہلے بتاؤ 10-15 سال جب بن رہی تھی تم سو رہے تھے، ساتھ پکڑ کے بٹھا لیتے ادھر. میں کہتا ہوں ایک آدھے بندے قومی جو نقصان ہوئی اس کا ذمہ داری بتاؤ مجھے، ایک آدھے بندے کو جیل میں ڈالتے کہ بھائی تم نے یہ کیوں، تم اب شور ڈال رہے ہو کہ ہوٹل نہیں بنا، تم سو رہے تھے جب بلڈنگ بن، اتنی بڑی بلڈنگ کھڑی ہوگی تمہیں نظر نہیں آ رہی؟ پورے اسلام آباد کو نظر آ رہی ہے، جہازوں سے نظر آ رہی ہے، آپ کو نظر نہیں آ رہی. مجھے بتائیے یہ کیا نظام ہے، یہ کیا نظام ہے، پلیز بتائیے. دس از پیورلی لیتھارجی، انیفیشنسی اور نان پروفیشنلزم اور ریڈ ٹیپزم.
اور میں ججوں کو بھی آپ کو سمجھیں، بتاؤں، ججوں نے کسی اکانومسٹ یا ٹاؤن پلانر سے اس پہ ٹیسٹیمنی لی جو ڈیسیجن دی انہوں نے؟ نو نو سر، میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں. آئی واز ڈی جی پلاننگ، میں نام نہیں لوں گا. آئی واز سمنڈ بائی اے کورٹ. وہ بندہ کیا، کسی بندے نے پلاٹ خریدے تھے گریٹ اسٹیشن کے پلاٹ اوپن آکشن میں. وہ میرے پاس آئی ایپلیکیشن کے جی ان کو ری لوکیٹ کر دیں. میں نے کہا نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ آپ نے ایز اٹ از کی بنیاد پہ خریدے ہیں. سر آپ یقین مانے، کورٹ نے مجھے کہا کہ آپ شفٹ کرو ان کو. کیوں؟ کیا ریزن ہے؟ کہ جی یہ پلے گراؤنڈ میں بن گئے ہیں. میں نے کہا مائی لارڈ، یہ 1970 کا پلان میں لے کے آیا ہوں، پلے گراؤنڈ میں نے بنائی ہے. پلاٹ بعد میں بنے، پلے گراؤنڈ لگ گئے، پلاٹ لگ گئے، ایز اٹ از کی بنیاد پہ ہم نے بیچے ہیں. یہ فیور ہے، یہ میں نہیں دینا چاہتا. نہیں، دوسرا یہ کہ لوکیشن ہی تو پرائس ہوتی ہے، لوکیشن ہی تو سر پرائس میں نے ہے. فرض کیا کہ اس نے مارکیٹ سے سستے لیے، اسی لیے کہ بیڈ لوکیشن تھی. ہاں ہاں ہاں. تو اب وہ کہہ رہا ہے کہ سر مجھے میں بہتر لوکیشن دے حلفاً دو. آپ کو بتاؤں، میں ڈاکٹر صاحب حلفاً بتاتا ہوں کہ مجھے 2 کروڑ روپیہ خدا کی قسم آفر کیا گیا تھا. میں نے کہا نہیں، میں نقصان نہیں کروں گا. تو جب کورٹ میں مجھے جھاڑے پڑی تو مالک باہر نکل کے کہتا ہے جی اپنا فائدہ کر لیتے، ہمارا بھی ہاں کر لے لیتے. لو. میں نے کہا میں ابھی سٹینڈ کرتا ہوں، نہیں ہونے چاہیے. تو یہاں پہ یہ چیز ہے سر، مطلب ان نٹ شیل، جب تک آپ جس کا کام ہے اس کو نہیں کرنے دیں گے اور بابو کو ڈیسیژن میکنگ میں آل ان نہ بنائیں. نہیں، پر کورٹس کا کیا کرے؟ اگر کورٹس اپنی مرضی سے ڈیسیجن دیتے بغیر سوچے، اکنامکس کا، ٹاؤن پلاننگ کا، بغیر کسی چیز کے سوچے. دیکھیں کورٹ کا تو کام ہے مسئلے کو سمجھنا اور پھر اکنامک ویلیو نکالنا. کورٹ یہ نہیں کر سکتا اپنی مرضی کرے. کورٹ کا تو کام ہے کہ ملک کا بھلا ہو، اور ملک کا بھلا سر کیسے ہو؟ سب کا میں آپ کو عرض کروں کہ اس ملک میں کوئی ٹاؤن پلاننگ ایکٹ نہیں ہے. پوری دنیا میں ٹاؤن پلاننگ ٹربیونلز بنے ہوئے ہیں. وہ اسی لیے کہ کوئی ایشو ہے سیدھا ادھر جائے، وہ باقی کیسز کو نہ دیکھے. ٹربیونل سنے، ہفتے میں فیصلہ دے، تاکہ ٹیکنیکل کوالیفائڈ لوگ وہاں بیٹھے ہوں، تو یہ وہاں اکانومسٹ بھی ہو، سینٹورس کیوں وہاں اتنی ٹاؤن دیر لگی؟ پلانر ہو. ٹھیک، سینٹورس کیوں اتنی دیر لگی بننے میں؟ یس، سینٹورس کا سر یہ ہوا تھا کہ انہوں نے جو اس کا ایریا آپ جو کے تھا نا، سرکولیشن ایریا، ہاں اس کا ڈیڈکشن کا ایشو آیا، اور انہوں نے جو اپنا پرمیسیبل ایف اے آر تھا وہ انہوں نے اس میں بنا لیا، اور باقی بلڈنگ کو کہتے ہیں اب ہمیں ایڈیشنل ایف اے آر دیں. ایڈیشنل ایف اے آر اتنا ہی بنتا ہے جتنا ریکوائرڈ ایریا جتنا پہلے بن چکا ہے، یعنی ایریا صاحب ڈبل آپ ہو کی گیا. آواز جا رہی ہے، کیا ہو رہا ہے؟ اب سر آ رہی ہے؟ آواز چلی گئی آپ کی. نہیں، میں تو سر ادھر ہی بیٹھا ہوں. اور بولیے بولیے. ہاں اب بولیے. سر بات یہ نہیں، ہے آواز کہ چلی گئی. جو بنانے والا تھا یہ اور کیا جو ہوا؟ بلڈنگ کنٹرول، پھر سے بولیے. سر بات یہ تھی کہ ایریا جو پرمیسیبل تھا اس سے زیادہ انہوں نے بنا لیا، اور اس میں ڈیفینیٹلی ڈپارٹمنٹ کے لوگ انوالو تھے. پھر جب معاملہ ہائی لائٹ ہوا، کبھی ایف آئی اے میں گیا، کبھی نیب میں گیا، تو اس وجہ سے ڈیلے ہوا. اور ابھی بھی انہوں نے آدھے پلاٹ پہ کھڈا کھود کے رکھا ہوا ہے. سر سینٹورس کی ایک ہی بات بتاؤں، جا کے دیکھ لیں، کاریڈورز میں بھی کھوکھے لگے ہوئے ہیں. سدھو صاحب آپ مائک کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ مائک آپ کا خراب ہے. نہیں سر، میں تو ویری اچھا مچ دیر ٹھیک جدھر ہے. میں پہلے اچھا بیٹھا تھا سر. نہیں، آواز پتہ نہیں کیا ہو گیا. ہاں جی پھر بولیے. میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے سینٹورس کا کھڈا کھود کے رکھا ہوا ہے آدھے پلاٹ پہ ابھی بھی. ہاں بتائیے وہ کیا ہے؟ وہ سر جتنا ایف اے آر ان کو ٹوٹل پلاٹ پہ پرمیسیبل تھا وہ سارا آلریڈی اویل کر چکے آدھے پلاٹ پہ. تو اگین سندھو صاحب اس کو اتھارٹی فائن لگا کے بنانے دیں. کھڈا سر کھود کے فائن رکھنا لا کے یہ تو بنائیں. بڑی دیکھیے، اسٹوپڈ بات ہے. ہاں نہیں میں اس بات پہ کبھی نہیں کہتا یہ. اس میں بات یہ ہے کہ سی ڈی اے بورڈ از دا کمپیٹنٹ فورم. نہیں تو سی ڈی اے بورڈ کیا سو رہا ہے؟ کیا کر رہا ہے؟ سڑکیں صرف بنا رہا ہے یا کچھ کر رہا ہے؟ نہیں، پنگ پی ہوئی ہے. سڑکوں بنانے میں بھی ماسٹر پلان کو وائلیٹ کیا جا رہا ہے. دے ڈونٹ بادر اباؤٹ اٹ. وہ تو بہت سخت وائلیٹ کیا جا رہا ہے. آپ مجھے بتائیں، میں نے کل ٹویٹر پہ لگایا تھا کہ میں دن میں شاید 25 کلومیٹر گاڑی چلاتا ہوں، اور مجھے 10 کلومیٹر زیادہ گاڑی چلانی پڑتی ہے کیونکہ یہ انڈر پاسز وغیرہ آ گئی ہیں جن کی کوئی ضرورت نہیں تھی ان کی. ٹھیک ہے، سر میرا اتنی ٹائم نہ بہتر بچتا ہے، ارینجمنٹ ہو پٹرول سکتی بڑھتا تھی، ہے. اتنی بہتر ارینجمنٹ ہو سکتی تھی
مطلب ہمارے چیئرمین صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اسلام آباد کو لاہور بنانا ہے. میں نے کہا لاہور از ناٹ اے پلانٹ سٹی, اس کو اسلام آباد بنائیں, اسلام آباد بننے دیں. سر دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ اس طرح کے پروجیکٹس کے لیے آپ ٹیکنیکل انپٹ کیوں نہیں لیتے؟ نہیں تو اس آپ میں کے پاس ٹاؤن کوئی ٹریفک پلانرز, مینیجر، آپ کے پاس کوئی ٹریفک مینجمنٹ کے لوگ ہیں سی ڈی اے میں؟ میں آپ کو بتاؤں انٹرسٹنگلی ہے, لیکن اس کو کہا جاتا ہے کہ تمہیں کہانی جب بنا کے لے آؤ. میرے پاس ہم سر میں نے کہا پروفیشنل کو کام کرنے نہیں دیتے. سر یہ ٹریفک پلاننگ ہے. آپ ذرا 7th ایونیو کو دیکھ لیں, اٹس مچ بیٹر. جگہ جگہ کو کنیکٹیوٹی ملے گی, پبلک انکنوینس نہیں ہے. یہ 9th ایونیو پہ چیئرمین صاحب نے پروٹیکٹ یو ٹرن کا پتہ نہیں فلسفہ کہاں سے پنڈی سے اٹھا کے لے آئے ہیں. اللہ کا نام مانو یار, اس کو باقاعدہ ارینجمنٹ ہے. سر لوگوں کے لیے جب تک آپ ٹیکنیکل لوگوں کو, ٹاؤن پلانرز, انجینئرز, ٹریفک پلانر, اکانومسٹ, ان کو انوالو نہیں کریں گے, آپ ڈیولپمنٹ انسٹرومنٹس کو امپلیمنٹ نہیں کریں گے, بابو کی جگہ گیری سے نہیں نکالیں گے, اس وقت تک شہری اور شہر اس کی قیمت ادا کرتے رہیں گے. سندھو صاحب تھینک یو ویری مچ, ویری کائنڈ آف یو. بہت اچھی باتیں پتہ چلی ہیں. ہم نان پروفیشنلز ہم بغیر سوچے کام کرتے ہیں, کیبنٹ میں جاتے ہیں, ججوں کے پاس جاتے ہیں, سب وی آئی پی میں ڈرنک بیٹھے ہیں. نو بڈی سیمز ٹو کیئر کہ لوگ کیسے زندہ رہے. ایک ہم نے اسپرال بنا دی ہے, ایک ہم نے میس بنا دی ہے, ایک ہم نے موٹر سٹی بنا دی ہے, ایک ہم نے پیسے جی, دھر دھر ضائع کیے جا رہے ہیں. آئی تھنک کوائٹ قومی فرینکلی خزانہ سر ضائع ہو رہا ہے. ضائع ہو رہا ہے, اور ہمارا لون آدھا ہو جاتا ہے اگر ہم ٹھیک طریقے سے کام کریں. جی ایگزیکٹلی. تھینک یو ویری مچ, بہت خوشی ہوئی. انشاءاللہ پھر کریں گے اب سے ایک اور باری کبھی نہ کبھی. ٹھیک ہے جی, تھینک یو. تھینک یو ویری مچ سر. خدا حافظ جی. یہ آپ نے قومی ایشوز جس پہ بات کی ہے, خدا را ہماری کوئی بات سن لے, ان کی مہربانی ہوگی. بہت شکریہ سر, تھینک یو. خدا تھینک یو حافظ. سر. میں نے بنایا تھا بیفور دا ون کانسٹیٹیوشن ایونیو ایپیسوڈ. ون کانسٹیٹیوشن ایونیو ایپیسوڈ کے دن میں وہیں تھا, اور میں نے آپ سب کو ٹویٹر پہ بتایا تھا کہ کیسے انہوں نے آ کے حملہ کیا ہمارے اوپر رات کو 1-1:30 بجے. پولیس والے 50 بندے دروازہ توڑ رہے تھے لوگوں کا. میرے دروازے پہ اتنی زور کی کھڑکایا, میں ڈر گیا, پوچھا کیا, کوئی جواب نہیں دے رہا تھا. جب باہر آیا تو دیکھا 50 پولیس والے رائٹ گیئر میں کھڑے. جب میں نے ان سے پوچھا بھائی تمہارے پاس کوئی کاغذ ہے, کوئی بتاؤ, کوئی کورٹ نے ڈگری دی ہے, کسی نے کچھ کہا ہے, کوئی حکم ہے, کہیں ہے آفیشیل حکم, تم میرے گھر کے اندر نہیں آ سکتے بغیر کسی آفیشیل پرمیشن کے. اب انہوں نے کہا نہیں, کوئی ایسی پرمیشن نہیں. اس کا مطلب اب وہ کسی کے گھر میں بھی رات کے اندھیرے میں آ سکتے ہیں اور توڑ سکتے ہیں, کوئی ان کو حکم کی ضرورت نہیں. یہ ہمارے انٹیریئر منسٹر صاحب نے کیا. میں مانتا ہوں بلڈنگ بے شک لے لے بھائی, میرا تو کچھ نہیں وہاں, میں تو کرایہ دار ہوں, بلکہ میری التجا ان سے ہے کہ مجھے کرایہ داری پہ رہنے دیں, میرے سے کرایہ لے لے, میں انہوں کو نہیں دوں گا, ان کو دے دوں گا. پر مسئلہ یہ ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی بات کہ یہ 20 سال سے معاملہ کیوں چل رہا ہے, 2 اتنی بڑی بلڈنگیں کیوں کھڑی ہو گئی ہیں. یہ سی ڈی اے اس میں ملوث تھی. جج صاحب بھی اتنی ڈیلے کیوں کر رہے تھے, اتنا بڑا پروجیکٹ ہے, جج صاحب نے روز ہیئرنگ کر کے 3 دن میں فیصلہ کیوں نہیں دیا. دنیا جہان میں ہی ہوتا ہے, ایسی چیزوں پہ سٹے نہیں دیا جاتا, ایسی چیزوں پہ سٹے ہو بھی نہیں سکتا. جو جج سٹے دے رہے ہیں وہ بھی ملزم ہیں, یہ غلط بات ہے سٹے دینا ایسی چیز پہ, یا ایسی چیز پہ ایون ایڈجرنمنٹ دینا غلط بات ہے. ججوں کو کھل کے سامنے آنا چاہیے. اور ایک اور چیز, اس پہ کوئی اکنامک انالیسس ہوا, ججوں کو اکنامک انالیسس کے بغیر ڈیسیجن نہیں دینی چاہیے. نمبر 2, یہ بتائیے کہ جو اپارٹمنٹ بک رہے تھے تو سی ڈی اے کہاں تھا؟ یہ کہتے ہیں کہ ان کے نالج کے بغیر بک گیا, پر یہ تو اپارٹمنٹ زمین.com پہ روز لسٹڈ میں دیکھ رہا ہوں. بھائی میں نے جب رینٹ کیا تھا زمین.com سے دیکھ کے رینٹ کیا تھا, تو یہ روز لسٹڈ ہوتے ہیں. سی ڈی اے کو نہیں پتا تھا کہ رینٹ ہو رہے ہیں. ایک اور چیز میں جو پوچھنا چاہتا ہوں جو بہت ضروری ہے, میں نے خود اپارٹمنٹ ایک دفعہ اسلام آباد میں خریدا تھا, پھر بیچ دیا. وہ سلور اوکس میں تھا, اور سلور اوکس میں جو میں نے اپارٹمنٹ خریدا اور بیچا اس میں سی ڈی اے کو کوئی تعلق نہیں تھا. وہ سلور اوکس والے اپنے آپ ہی کر رہے تھے. اسی طرح میں نے دیکھا میرے ایک دوست نے کسی اور نے اپارٹمنٹ لیا, وہ بھی اس کے پاس کوئی فرد نہیں سی ڈی اے کی. تو کیا سی ڈی اے کوئی فرد دیتا ہے اپارٹمنٹس کی؟ کیا سی ڈی اے ریکارڈ کرتا ہے؟ اگر ریکارڈ نہیں کرتا تو اس میں خامی کس کی ہے, سی ڈی اے کی ہے یا بائر کی ہے یا سیلر کی ہے؟ میں نے تو اسی لیے بیچ دیا ڈر کے. میں نے کہا یار یہ جب رجسٹر نہیں ہو رہا تو مجھے کیا مل رہا ہے. یہ کیوں نہیں ہمارے ملک میں پراپرٹی رائٹس, جو پراپرٹی رائٹس ہے وہ سب سے پہلی اسٹیٹ کی فنکشن ہوتی ہے, اور آج تک ہمارے ملک میں پراپرٹی رائٹس نہیں ہے. کیا سی ڈی اے جو بھی ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہیں وہ فلیٹس کو کیوں نہیں پراپرلی رجسٹر کرتے, اس کی فرض کیوں نہیں ہوتی؟
مجھے کہتے ہیں کہ سوائے کراچی کے اور کہیں یہ نہیں ہے ملٹیپل پراپرٹیز ایکٹ، یعنی کہ اگر آپ نے پراپرٹی خریدی ہے تو آپ کا ایک اسٹیٹ کی طرف سے ایک فرض ہو کہ آپ نے پراپرٹی خریدی ہے، آپ نے فلیٹ خریدا ہے. اس کو ملٹیپل پراپرٹی ایکٹ کے تحت ہوتا ہے کیونکہ فلیٹ اس میں آتا ہے، ورنہ تو زمین جو ہے زمین تو کسی ایک بندے کے نام پہ ہوتی ہے. بٹ جب آپ فلیٹ لیتے ہیں تو آپ کا زمین میں بھی حصہ ہوتا ہے، وہ اس کے لیے لا چاہیے ہوتی ہے. ہمارا پارلیمنٹ ایسی لا ہی نہیں پاس کر رہا، کراچی میں صرف ہے اور پاکستان میں نہیں ہے. کیا وجہ ہے؟ یہ کیا حکومت کوئی کام کرتی ہے یا صرف لون مانگتی ہے اور پروجیکٹس لگاتی ہے؟ میرا خیال ہے اصلی حکومت کا کام ہے کہ ہمیں پراپرٹی رائٹس دے، اور ہمارے جو ٹرانزیکشنز اور پراپرٹی خریدی بیچی جاتی ہے وہ حکومت رجسٹر کرے. اگر رجسٹر نہیں کرنی تو پھر انڈاکیومنٹڈ کی کیا بات ہوئی؟ پھر تو انڈاکیومنٹڈ ہی ہے بھائی. اس میں نے تو انڈاکیومنٹ نہیں کام کیا، حکومت نے کیا. حکومت ڈاکیومنٹ کرے گی تو ڈاکیومنٹ ہوگا نا. یہ شور مچا دینا پوری دنیا میں انڈاکیومنٹڈ، حکومت اگر ڈاکیومنٹ نہیں کر رہی تو قصور کس کا ہے؟ یہ بہت سارے سوال پوچھنے والے ہیں، پبلک ڈیبیٹ کرنے والی ہے، اور میں بار بار التجا کر رہا ہوں پارلیمنٹ سے، پارلیمنٹ اس پہ اوپن ہیئرنگز کرے نا. اس پہ پارلیمنٹ کو چاہیے اگلے 2 مہینے اوپن ہیئرنگز کریں، سارے پرانے سی ڈی اے کے چیئرمین کو بلائیں، سارے پرانے سی ڈی اے کے افسروں کو بلائیں، اور مالکوں کو بلائے جنہوں نے خریدی ہیں چیزیں، کیونکہ سارے چور نہیں ہیں، کچھ بیچارے شریف لوگ مارے گئے، بہت سارے چور بھی ہیں بٹ کچھ شریف لوگ بھی مارے گئے، باقی لوگوں کو بھی بلائیں. اس پہ اوپن ہیئرنگ ہونی چاہیے، اور ہمیں ایک چیز پارلیمنٹ کو بتانا چاہیے، یہ پارلیمنٹ کا قصور ہے. ملٹیپل پراپرٹیز لا کب آئے گی اور کب ہمارے فلیٹس رجسٹر ہوں گے؟ کیونکہ فلیٹس از دا فیوچر آف لیونگ، اور اگر فلیٹس رجسٹر نہیں ہو رہے، I'm afraid this is the parliament's job. This is nobody else's job. If the parliament can't pass this law, and they can pass all kinds of strange laws, which I will talk about, this economy is going nowhere. Thank you. Khuda Hafiz.